الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک اہم معلومات، اہم جانکاری لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ حضرات ویڈیو پلیز پورا دیکھیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی دین کی جانکاری آپ سے مس نہ ہو۔ بات ادھوری سنیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی، بعد میں اعتراضات ہوں گے، اس لیے بات کو پورا سنیں اور اس کے بعد میں ویڈیو کو شیئر کریں۔ ناظرین، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے کے اوپر جو کہ صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس مال دولت ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، اور کتنا مال ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کس کے اوپر قربانی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے۔ اگر اس موضوع کے متعلق ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس میں بہت سارے ویڈیو اس ٹاپک پہ پڑے ہیں۔ یہاں پہ بات کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کھانے اور پینے کے لیے حلال جانوروں کو گوشت ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، یعنی ہم گوشت کھا سکتے ہیں ان جانوروں کا جو کہ جانور حلال ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کا گوشت ہم بلا کراہیت کھا سکتے ہیں۔ کوئی اعتراض، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، آنے والے دنوں میں ہم قربانی کریں گے، ہمارے تمام ایمان والے بھائی قربانی کریں گے، گوشت کا تقسیم کریں گے، گوشت کا حصہ لگے گا۔ اس لیے اس کے متعلق میں خاص ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو پتہ ہو جائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور شریعت کی روشنی میں قرآن حدیث سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حلال جانوروں میں 7 چیزیں، 7 اعضاء حرام قرار دیے ہیں۔ وہ 7 چیزیں گوشت میں ہم نہیں کھا سکتے۔ توجہ رکھیے گا، حلال جانوروں میں جن جانوروں کا گوشت اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے حکم دیا ہے، انہی جانوروں میں سے 7 چیزیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ وہ 7 چیزیں کون ہیں، یہ ہم کو آج بتانا ہے اور آپ کو یاد کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے مسفوح، نمبر 1 مسفوح، یعنی بہنے والا خون۔ جو بہنے والا خون ہے اس کو ہم نہیں کھائیں گے، یہ حرام ہوتا ہے۔ نمبر 2 پیشاب کی جگہ، نر ہو یا مادہ ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، دونوں کے پیشاب کی جگہ ہم نہیں کھائیں گے، اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ نمبر 3 خصیتین، ٹھیک ہے، اس کو گولیاں بھی کہتے ہیں، اس کو کچھ لوگ گولیاں بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ پوتے بھی کہتے ہیں، فوتے بھی کہتے ہیں، لہذا ان چیزوں کو ہم نہیں کھائیں گے۔ نمبر 3 خصیتین، یعنی گولیاں یا فوتے کہہ لو اپنے زبان میں۔ نمبر 4 پاخانہ کی جگہ، ٹھیک ہے، پاخانہ کی جگہ نمبر 4۔ نمبر 5 غدود ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو حلال جانوروں کا گوشت تو کھانا جائز ہے، لیکن یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ نمبر 5 غدود، ایک سخت قسم کا گوشت ہوتا ہے غدود، اس کو نہیں کھائیں گے۔ نمبر 6 پیشاب کی تھیلی، نمبر 6 پیشاب کی تھیلی بھی ہم نہیں کھائیں گے۔ نمبر 7 پتا نہیں کھائیں گے۔ تو یہ 7 چیزیں آپ کے سامنے ہم نے بتائی ہیں، ایک بار ہم پھر سے بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1 مسفوح، یعنی بہنے والا خون۔ نمبر 2 پیشاب کی جگہ، نر ہو یا مادہ ہو۔ نمبر 3 خصیتین، یعنی گولیاں۔ نمبر 4 پاخانے کی جگہ۔ نمبر 5 غدود، یعنی سخت قسم کا گوشت۔ نمبر 6
पेशाब की जगह, और नंबर 7 पित्ता। ये 7 चीज़ें हम नहीं खाएंगे। साहिब कंज और अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत में नकल किया है कि हराम मग़ज़ को भी हराम अज्ज़ा में शुमार किया है। अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि हराम मग़ज़ को भी हराम अज्ज़ा में शुमार किया है इन 7 के अलावा। ठीक है, हराम मग़ज़ से मुराद क्या है? दूध की तरह सफ़ेद डोरी है। डोरी की किस्म एक तार का किस्म होता है जो कि जानवर की रीढ़ की हड्डी से लेकर के गर्दन तक होता है। ठीक है, इसको भी हम नहीं खाएंगे। अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा हुआ है। बाकी ये 7 चीज़ें हैं, इनको भी नहीं खाएंगे। और अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कौल के तो 8 चीज़ें हो जाएंगी, वैसे 7 चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम बिल्कुल हरगिज़ नहीं खाएंगे। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कुर्बानी के हवाले से बता दें, जो कि आज रिवाज बन चुका है, एक माहौल बन चुका है। लोग जाहिलाना बातों के शिकार हो रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं क्या हक़ है और क्या सच है। जिसके वहाँ कुर्बानी होती है, यानी जो साहिबे कुर्बानी है, तो उसके लिए 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के जब तक वो कुर्बानी ना करा दे, यानी जिसके घर कुर्बानी है, जो ज़िम्मेदार घर का है, सिर्फ़ उसके लिए मुस्तहब है कि अपने बाल और नाखन ना काटे। पूरे घर के लिए नहीं हुक्म है, पूरे घर के लिए हुक्म नहीं है। जो कुर्बानी करवा रहा हो, जिसके नाम कुर्बानी हो रही हो, उसके लिए हुक्म है 1 तारीख से लेकर के जिस तारीख तक उसकी कुर्बानी हो, वहाँ तक वो बाल न कटवाए। लेकिन इसके बारे में उलमा ने लिखा है, अगर उसको 40 दिन से ज़्यादा